کسی نے سوال کیا ہاؤ ٹو انکریز کنسنٹریشن ان صلاح، اپنے نماز میں کنسنٹریشن کیسے بڑھائے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ نماز کے اندر کنسنٹریشن بڑھانے کے لیے یہ بات آپ یاد رکھیں، نماز کو آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا وقت دیں. اگر مرد ہے تو چونکہ سوال چٹھی پہ آیا تو میں سمجھ رہا ہوں خاتون کا سوال ہے، اپنے کام سے تھوڑا جلدی فارغ ہو تاکہ تھوڑا سا مسجد میں پہلے پہنچے، یا عورت ہے تو تھوڑا سا وضو کر کے وہاں پہنچ جائے جہاں اس کو نماز پڑھنا ہے. مطلب اپنے کام سے تھوڑا جلدی فارغ سے مراد یہ، کام میں ڈوبا ہوا انسان وضو کر کے جا کے اگر نماز پڑھیں گا تو کہیں نہ کہیں وہ کام دماغ میں تھوڑی دیر چلتے رہتا ہے. تھوڑا سا فارغ ہو کے تھوڑا ریلیکس ہوئے پھر جا کے وضو کریں، اچھے سے وضو کیے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے اور آ کر مصلی پہ کھڑے ہوئے. اس کے بعد عربی وغیرہ کا اگر تھوڑا علم حاصل کر لے تو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. عربی اگر نہ بھی آتی ہو تو کم از کم ان صورتوں کی وہ بار بار ترجمے سن لے تو پھر آپ کو یاد ہو جاتا ہے کہ ہاں ارے ہاں یہ سورہ چل رہا تو اس کا معنی یہ سورہ نصر پڑھ رہے تو ارے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو ہاں مدد آ گئی اللہ کی، تو کچھ نہ کچھ کنسنٹریشن اس کے اندر وہ رہتا ہے. اسی طرح جب آپ جو چیز پڑھتے ہیں اس پر دھیان لگائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس پہ بھی دماغ کیا ہوتا ہے. تو ذہن دیکھیے باڈی کے بہت سارے پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ہاتھ بند کرو ہاتھ کھولو، انگلیاں بند کرو انگلیاں کھولو، ہاتھ اوپر کرو ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ پھیلاؤ ہاتھ نزدیک، یہ ڈائریکٹ کنٹرول میں. لیکن مائنڈ ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. ذہن کا معاملہ ایسا ہے کہ تھوڑے دن تک چیزوں کو یاد کرتا ہے اور یاد ہونے کے بعد انکانشیسلی بھی وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، کسی کو بولا آدھی رات میں نیند میں اٹھا کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین شروع ہو جائے گا، بغیر دماغ کو استعمال کیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گا. لیکن اس نے سورہ فاتحہ کل یاد کیا اور اس کو آج پڑھو، بولیں گے ابھی نیند آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ، کیونکہ اب پورا دھیان دے کے الحمدللہ رب پورا سمجھ رہے آپ. لیکن جب ایک زمانہ گزر جاتا تو ریپڈ چلتا. تو آپ کیا کریں جب نماز کو کھڑے ہو، ایک تو ترجمہ اس کے بعد جو پڑھ رہے اس کو ہی سننے کی کوشش کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو دماغ انکانشیس مطلب آپ کے بغیر سمجھے کہ کہیں اور گھومتے رہتا ہے. مطلب سورہ فاتحہ بھی چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، دکان کا حساب بھی دونوں چلتا ہے ایک ساتھ، کیونکہ سورہ فاتحہ آپ کو میکینیکل یاد ہو گیا، جس کی وجہ سے دماغ کو سوچنا نہیں پڑتا اس کو پڑھنے سے پہلے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ پوری 4 رکعت نماز پڑھیں گے، بالکل تسبیحات سب پڑھیں گے، اس کے باوجود کہ وہ دوسرا کام بھی کر رہے ہیں نماز کے اندر. کیوں؟ تو یہ میکینیکل ہے، اس میں آدمی کو غلطی نہیں کرتا اور وہ یاد کر رہا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان دینا ہے. جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو وہی سنیے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سننے کی کوشش کیجیے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو تب آپ کا دھیان جب ادھر ادھر جائیں گا تو آپ اس الفاظ پہ آ رہے الحمدللہ رب الرحمن، کانسنٹریشن بلڈ ہوگا. سمجھا جو پڑھ رہے ہیں. پھر یہ بات کو آپ یاد رکھیے کہ آپ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ادب احترام ہو اور پورا دھیان اسی طرف ہو جو وہ کیا جا رہا ہے. مرد اگر نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں تو جہری نماز میں تو یہ مسئلہ 2 رکعت میں تو کم از کم حل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں امام پڑھتا ہے تو آپ کو خالی اس کی بات کو سننا ہے. عورتوں کے لیے پوری نماز ہے، چونکہ جب عموماً ہمارے پاس گھر میں پڑھتی ہے تو ان کو اپنے الفاظ پہ غور کرنا ہے جو وہ خود پڑھ رہی یاد رکھیے تاکہ کنسنٹریشن اس دھیان میں رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جی صاحب آپ کر سکتے ہیں. تو اور یاد رکھ کے نماز پڑھے، ورنہ باڈی بھی میکینیکل چلتی ہے، نماز میں آئے اور میکینیکل ایسی چلتی ہے کہ اللہ رحم کرے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے اور کانوں کے بیچ تک ہاتھوں کو اٹھاتے، بالکل واضح حدیث. کانوں کو چھونا غلط ہے لیکن کاندھے اور کانوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھا دیتا. وہ کہاں کا ہو سکتا ہے؟ آئے کاندھے تک، یہاں ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے، یہاں ہو سکتا ہے. یہ کاندھے اور کانوں کے بیچ ٹچ کرتے ثابت نہیں. تو لوگ کاندھے کان والے تو یوں کر کے اٹھاتے اور ٹچ کرتے، وہ غلط ہے. لیکن کاندھے اور کانوں کے بیچ اٹھاتے. لیکن وہ نماز بھی ایسی میکینیکل، چونکہ ہم دھیان دے کے نہیں پڑھتے. کچھ لوگوں کو تھا لیا ایسا نماز کو آتے، یہ کیا ہے؟ یہ سینہ ہے، کاندھا بھی غائب ہے اور کان بھی غائب ہے. کاندھے اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے روایت میں الفاظ ہیں. کیا چل رہا میرے کو بھی سمجھا. کبھی تو پیچھے دکھتا نہیں اس نے رفع یدین کیا بول کے. تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھانا ہے، سب یوں ہی چل رہا. مطلب کیا ہو رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ میکینیکل ہونے کی وجہ سے ہوتا. مائنڈ کیا ہوتا ہے، چیزوں کو میکینیکلی کرتا چلا جاتا ہے. پھر حالت کیا ہوتی دیکھیے، جو قدیم زمانے سے لوگ کر رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا، یہ کیا ہے، تو ان کو مطلب ان کو یاد ہی نہیں، کانشیسلی نماز نہیں پڑھتے نا، یاد ہی نہیں کہ ان کے ایکشنز کیسے کیسے جا رہے ہیں. اب سمجھ گیا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. میکینیکل ہو جاتی ہے باڈی، الفاظ بھی میکینیکل پڑتی ہے، ہاتھ بھی میکینیکل چل رہے سب. تو اب آپ کو یاد کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ پڑھ اللہ اکبر. تو آپ پورا یاد رکھتے ہوئے تو تب آپ کو یاد آئے گا جسٹس کہاں تک جانا ہے. ورنہ وہ جب شروع ہو جاتا اپنے دھن میں آئے کھڑے ہوئے، یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ میں نے کہا وضو کرنا ہے، کانسنٹریشن کا. ایک تو وضو میکینیکل ہوتا ہے، آپ کچھ بھی ہاں کیا چل رہا ہے تمہارا وضو چلتے رہتا ہے، اور ایک کانسنٹریشن کے ساتھ ہوتا ہے.
جس میں آپ اپنے وضو پہ دھیان دیتے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہاں چانسز کم ہے کہ سوکھا رہے گا. کچھ کلی کرنا ہے تو اس میں پانی کو ہلانا ہے منہ کے اندر. ہاں مطلب وہ کچھ کانسنٹریشن ایسا لیا اور منہ کھول دیا خالی پھٹ بول کے پانی ایسا گرا. یوں چل رہا, ہاتھ یوں دھو رہا, یہ پورے سوکھے رہ گئے, یہ سوکھے رہ گئے, ٹخنے کا پیچھے کا حصہ خاص طور سے ایڑی سوکھی رہی ہوئی ہے. کچھ اس کو پتا نہیں بیچارے کیوں, تو وہ دھیان نہیں دے رہا. تو وضو میں دھیان, نماز میں دھیان. تو جو چیزیں میکینیکل باڈی سیکھ لیتی ہے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نہیں, میکینیکل نہیں کرنا ہے, مجھے سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, سوچ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. تو میں نے دیکھا وہ یہاں وہ رفع دین ایسے سے ایسے تک ہو جاتے ہیں. یہ کون سا رفع دین کا طریقہ ہے؟ ایسا ہے, سمجھ رہے آپ؟ تکبیر اولیٰ میں بھی ایسا ہے, یوں چل رہا. پھر بات کے اچھا کچھ لوگوں کا حال یہ کہ پہلا برابر کرتے ہی ہوں, دوسرے پورے شارٹ کٹ چلتے رہتے. یہ بھی صحیح نہیں. کیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کیا ہوتا ہے میکینیکل چیزوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں. رکوع کیسا بھی ہو رہا ہے یاد رکھ کے کیجیے, رکوع کرنا ہے, رکوع میں پیٹھ سیدھی ہونا ہے, تو آپ کا دھیان جو کانشیس مائنڈ ہے وہ بھی اندر رہیں گا اور انکانشیس مائنڈ بھی ہمیشہ رہیں گا. نہیں اگلا ایکشن لینا ہے مجھے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کے مائنڈ کو آپ ڈائیورٹ دوسری جگہ ہونے کے بدلے نماز میں کانسنٹریٹ کر پائیں گے.